بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الزام لگانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اور اختلاف کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا شمار ان سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت بڑی عزت کمائی ہے، اور میرے دل میں بھی ان کی بہت بڑی عزت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کسی فوجی گملے میں نہیں اگے، انہوں نے جمہوری طریقے سے جمہوری قوتوں کا ساتھ دے کے اپنے لیے یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل کیا ہے۔ آج کے جرگے کے مہمان ہم سب کے قابل احترام جناب سید خورشید شاہ صاحب، جو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اور پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، یہ زرداری صاحب بھی شدید بیمار ہیں؟ نہیں، اللہ نہ کرے وہ شدید بیمار ہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، علاج ہو رہا ہے، ویسے خاص کوئی اتنا شدید بیمار اللہ نہ کرے اس کو۔ تو یہ ملک کیوں نہیں آتے؟ ایک سال ہو گیا۔ آ جائیں گے۔ میں نے ابھی ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، مگر اس مرتبہ جب میں گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں، تو ہم نے کہا تھوڑا وقت رک جائے اور ہم ٹھیک کر لیں، جلسے جلوس کر لیں۔ بیماری کیا ہے؟ کوئی دل کی بیماری ہے زرداری صاحب کو بھی؟ بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں، کبھی ایسی۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے، چاہے آمین آمین جی۔ تو کوئی ایکسپیکٹڈ ہے مہینے میں، 2 مہینے میں؟ میں نے تو آپ سے کہا نا کہ وہ تو تیار ہے، اچھا، مگر ہم نے ابھی ان کو کہا کہ تھوڑا رک جائے، پھر ہم جب کہیں گے آپ آ جائیں۔ تو یہ جو نواز شریف صاحب کا علاج تو لندن میں ہو رہا ہے، ان کا تو ڈاکٹر وہاں پہ، زرداری صاحب کا علاج دبئی میں ہو رہا ہے، لندن میں ہو رہا ہے یا امریکہ میں؟ کیونکہ وہ ان تینوں ممالک کے درمیان آتے جاتے ہیں۔ نہیں، وہ خدا نہ خواستہ ان کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ ان کو کوئی لندن میں بیٹھ جانا چاہیے یا دبئی میں بیٹھ جانا چاہیے یا امریکہ کے ڈاکٹر سے علاج کرنا چاہیے۔ طبیعت جب ٹھیک ہو جائے گی تو آ جائیں گے، علاج خود کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی دیکھ رہے ہیں، جب ڈاکٹر کو دکھانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن بنیادی ان کو رکاوٹ کس طرف سے ہے پاکستان نہ آنے میں؟ فوج کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آ جائیں گے۔ کچھ کافی عرصہ وہ بالکل پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی قابو رہے، تو انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ 1-1.5 سال میں بڑا ریلیکس ہو جاؤں۔ اچھا، یہ ڈاکٹر عاصم صاحب کی جو ویڈیوز آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کام چودھری نثار صاحب کر رہے ہیں یا رینجر کی طرف سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں کہتا ہوں قابل افسوس اور قابل مذمت بات ہے کہ ایک شخص کو آپ نے پکڑا ہے، اور میں نے تو کافی مرتبہ اپنے تقریروں میں کہا ہے کہ اگر آپ ہاتھی کو پکڑ لو اور اتنا مارو تو وہ کہے گا میں بالکل گدھا ہوں، ہاتھی نہیں ہوں۔ تو کسی بندے کو آپ پکڑ کے اپنے تحویل میں رکھ کے آپ جتنے بھی ویڈیو بنوا لیں، بنوا سکتے ہیں۔ یہ بات تو اس وقت بھی آئی تھی اور انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ ویڈیو ہیں۔ اب اس وقت یہ رینجرز کے پاس ویڈیو تھی اور پھر میں نیچرلی منسٹری آف انٹیریئر کو یہ ملی ہوں گی، مگر یہ اس وقت یہ ہوئی ہے جس میں ہم کہتے ہیں بد نیتی شامل ہے، جب ان کی 18 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو بیل ہے، 2 دن پہلے وہ سارے ریلیز ہوتی ہیں اور یہ کہلوایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں، ماشاءاللہ آپ بہت زیرک آدمی ہیں، آپ اس چیز کو سمجھتے بھی، انسان کے چہرے سے لگتا ہے کہ وہ ہوش میں ہے، حواس میں ہے، یا کسی دباؤ میں ہے، یا کسی ڈرگ دی گئی ہے اس کو، اس میں ہے۔ تو اس کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل کوئی سپاٹ سا چہرہ ہو اور سیدھا دیکھ رہا ہے اور صرف منہ لفظ کھل رہے ہیں بس۔ لیکن شاہ صاحب جب لیڈر ہوتے ہیں، آپ جیسے لوگوں نے بھی قیدیں کاٹی ہیں، بھٹو صاحب نے بھی، اور ان سے بھی بہت کچھ اگلوانے کی کوشش کی گئی ہوگی، زرداری صاحب کو خود جیل میں رکھا گیا، لیکن جب وہ مضبوط تھے کوئی ان سے نہیں اگلوا سکا۔ دال میں کچھ کالا ہوگا نا؟ دیکھیں نا صافی صاحب، میں کسی کی وکالت نہیں کرنا چاہتا، میں تو پوزیشن کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کو آپ نے پکڑا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی سے اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ دلوائی بھی ہے، چلو ٹھیک ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، مگر کس وقت آپ دلوا رہے ہیں؟ جب ان کا بیل ہو رہا ہے، بیل کے لیے ججز کے پاس، یہ ججز کے اوپر پریشر ہے انڈائریکٹ وے میں، اور یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کام انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کیا گیا اس کا ہے، اور کون کرے؟ اور ذمہ دار بھی اس کے لیے وہ ہے؟ وہی ہے، بالکل ان لوگوں نے کہا ہے، وہ انڈائریکٹ وے میں دباؤ ہے، دباؤ۔ تو حکومت کا مدعا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں، انڈر بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ انڈر پریشر تو نہ کبھی ضیاء الحق ہمیں لا سکا، نہ پرویز مشرف لا سکا، ان کے پریشر میں کبھی ہم نہیں آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ ہم سے بن جائیں تو ہم وزارت عظمیٰ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم نے اس وقت بھی اس قسم کی باتوں میں نہ آئے۔
ہم نے مخدوم امین فہیم صاحب کو بڑی کافی مرتبہ یہ بات کہی گئی کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، مگر شرط یہ تھی کہ آپ پارٹی چھوڑیں، تو اس نے بھی پارٹی نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے فریق یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پیغام دینے کے لیے ڈاکٹر عاصم کی یہ ویڈیوز لیک کی گئی؟ دیکھیں، ہم یہ کیوں کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، ہم یہ کیوں نہ کہیں جو حکومت بیٹھی ہے، میں کیوں جو سیٹ اپ بیٹھا ہے، جو حکومت کے اندر ہے، ساری ذمہ داری ان کی ہے نا، میں کہہ دوں کہ نہیں جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، نہیں، ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، یا وہ آ کے کہہ دے کہ یہ ہم نے نہیں کی۔ لیکن پکڑوایا اس کو حکومت نے تھا یا کہ اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں یہ چیزیں آرگومنٹ کی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، بھائی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ جو حکومت سٹنگ حکومت بیٹھی ہوتی ہے ان کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے، نام کرو، کام خود خراب کرو، نام و شیطان کا بدنام، یہ تو وہی بات ہے نا، پھر کہہ دو اسٹیبلشمنٹ۔ تو پھر ابٹاباد آپریشن کی صورت میں جو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری زرداری صاحب اور گیلانی صاحب پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے، کس کے اوپر نہیں آتی، ڈائریکٹ آئی یا انڈائریکٹ آئی، وہ تو آپ کو پتا ہے، کسی کو پتا نہیں تھا وہ۔ ہاں تو مجھے یہی پتا ہے۔ نیچرلی جب ہمارے اداروں کو، انٹیلیجنس اداروں کو یہ چیز پتا نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمارے عام ہوتے ہیں، ڈیسیشن جب ہمیں انفارم کرتے ہیں دین وی کین ڈیسائیڈ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب ان اداروں کو بھی پتا نہیں تھا کہ آپریشن ہو رہا ہے، جو بات سامنے آئی، تو زرداری صاحب یا گیلانی صاحب کیا کریں گے؟ ان کو بتاتے کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ ڈیسیشن نہیں لیتے تو پھر تو بات ہوتی، پھر آپ کی بات۔ اگر نواز شریف صاحب کی مرضی ہوتی تو وہ ڈاکٹر عاصم کو کبھی گرفتار نہ کرواتے، کیونکہ ان کی جماعت بھی اس طرح کے لوگوں سے بری ہوئی ہے۔ دیکھیں یا تو کمزور حکومت ہے، وہ مان لے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کٹ پتلی ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہم تو 128 ووٹوں کے مہمان تھے نا، ہمارے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوا، مگر ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو لے آئے تھے پارلیمنٹ میں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ۔ کمزور ہے، پتہ بھی چل گیا کہ دل کے مسائل بہت ہیں۔ دل اور دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے، دماغ میں ایک چیز آتی ہے جو دل کو قوت دیتی ہے، اب وہ دماغ میں آتی ہے نہیں آتی ہے، اور دل کو قوت کیسے ملے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب پہلے تو عمل کے لحاظ سے اور اب صحت کے لحاظ سے بھی پرائم منسٹر شپ کے لیے شاید موزوں نہیں رہے۔ اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے تو ایز لیڈر آف دا اپوزیشن آپ اس پروسیس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا، ان ہاؤس چینج آتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں ان ہاؤس چینج آیا، جوڈیشری نے 1.5 سیکنڈ میں ہمیں ختم کر دیا، ہم نے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، مان لیا، ان ہاؤس چینج لے کے آ گئے۔ نہیں، آپ لوگ اپوز کریں گے یا سپورٹ کریں گے ان ہاؤس چینج کو؟ سر اگر وہ لے آئے تو ہم اپوز کیوں کریں گے؟ ہم اپوز تو نہیں کریں گے نا، ہم کیوں کریں گے؟ لے آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ ان ہاؤس چینج لے آئیں۔ ویسے آپ ایز لیڈر آف دا اپوزیشن کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہی کنٹینیو کرے ایز لیڈر آف دا ہاؤس، یا کہ اس میں طرح سمجھتا ہوں تبدیلی؟ میاں صاحب کے اوپر جو اس فیملی کے اوپر الزام لگ گیا ہے، اور میاں صاحب نے خود پہل کر دی اور خود میڈیا میں آ گئے اور خود ہی آ کے یہ کہا کہ میں ان چیز کا ذمہ دار ہوں اگر کوئی چیز ایسی ہے، یہ سارے الزامات ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ پھر جو آپ کے سامنے ساری چیزیں آئی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور دنیا نے اس بات کو بڑا کلیئرلی ریفلیکٹ کیا، تو اس میں تو یہ چیز آتی ہے کہ میاں صاحب کے اوپر دباؤ ہے، اخلاقی دباؤ بہت بڑا ہے میاں صاحب کے اوپر۔ اس دباؤ کے شکار وہ کتنا ہوتے ہیں، اس دباؤ کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں، وہ میاں صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ نہیں، سید خورشید شاہ صاحب ایز لیڈر آف دا اپوزیشن اس اخلاقی دباؤ کو بڑھا رہے ہیں، وہ بھی یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ میاں صاحب اخلاقی بنیادوں پہ استعفیٰ دے دے، یا کہ نہیں اس دباؤ کو کم کرنا چاہیں گے کہ نہیں کنٹینیو؟ دیکھیں ہم نے اس لیے اس ساری چیزوں کو پارلیمنٹ میں لے آئے، اب یہ بدقسمتی ہے کہ حکومت اس کا فائدہ نہیں لے رہی۔ ہم لے آئے جب یہ پاناما کا اسکینڈل ہوا، میاں صاحب آئے، پہلے ہم نے اس بات کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، ہم نے اوائڈ کیا کہ ٹھیک ہے جو باتیں آ رہی پوری آ جائے، اور جب میاں صاحب خود آ گئے، ان کے بچے خود پریس میں آ گئے اور خود وضاحتیں دینے لگے، اور میاں صاحب نے 2 مرتبہ قوم کا ٹائم لیا، ان کو ٹائم دیا، ان سے بات کی، تو اس کے بعد تو یہ اخلاقی فرض بنتا تھا اپوزیشن کا، قوم کے آگے ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ بات کو سامنے رکھے اور قوم تک لے جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔
اب وہ جو اندر سے کوئی جو ٹی آرس کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ جی اس میں سب آ جائے، جس نے ڈیفالٹر ہے وہ بھی آ جائے، بالکل آ جائے، کیوں نہیں ہے؟ جس نے لون دیا ہے، نہیں دیا ہے، معاف کروایا ہے، وہ بھی آ جائے، بالکل آنا چاہیے۔ وہ تفصیلات مگر صافی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اٹھی کہاں سے؟ یہ بات سوچنی چاہیے آپ کو بھی، اور جتنے انٹلیکچوئلس ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو عام آدمی بھی ہے، ہمارا نوجوان بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بات اٹھی کہاں سے؟ اچھا شاہ صاحب، ایز لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کو اب بھی کوئی توقع ہے کہ کمیشن پہ اتفاق ہو جائے گا یا مزید انتظار وقت کا ضیاع ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ کمیشن پہ اتفاق نہیں کرتے تو یہ حکومت کی بدقسمتی ہوگی۔ نہیں کر رہی ہے، یہ بدقسمت حکومت ہے۔ نہیں کرتے ہیں تو اس کے راستے پہ روڈوں پہ ہوں گے، جس کو ہم اوائڈ کرتے آئے ہیں۔ نہیں، ابھی آپ کو کچھ توقع ہے یا مایوس ہو گئے ہماری طرح سے کہ یہ حکومت؟ مجھے ایک کرن نظر آتی ہے کہ کہیں ان کو کوئی سیاسی آدمی میاں صاحب کو یہ کہہ دے کہ آپ کا چھٹکارا کہیں اگر پولیٹیکل ہے تو آپ خود جائے پیش ہو جائے، کہہ دیں اپنی پارٹی کو، کہہ دیں کہ نہیں، میں نے کمٹ کیا تھا قوم کے سامنے کہ سب سے پہلے میں اپنا احتساب کرواؤں گا، یہ میاں صاحب کی کمٹمنٹ ہے۔ اب اس میں میں تو بڑا کلیئرلی اس بات پہ ہوں کہ بھائی پاناما لیگ کے اوپر ہی ساری چیزیں بنی ہیں، تو ایک فسکل ایکٹ بنا دیں۔ درجنوں کمٹمنٹ توڑ چکے ہیں، اور زرداری صاحب کا بھی قول ہوتا تھا کہ وعدے قرآن و سنت نہیں ہوتے، تو ابھی آپ کو کوئی امید ہے؟ وعدے قرآن سنت ہوتے ہیں، اس کے تحت ہی ہوتے ہیں کہ انسان کی زبان اگر دو ہو جائے، ایک آج بولوں ایک کل بولوں، تو خاص کر کے سیاستدان کے لیے تو موت کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ اپنی زبان سے ہٹ جائے۔ میں جب آج بات کر رہا ہوں تو مجھے تیار ہونا چاہیے کہ 10 سال کے بعد میری ریکارڈ پہ بات آئے گی، اور مجھے زرداری صاحب نے وہ بات کس کنٹیکسٹ میں کہی؟ مجھے پتہ نہیں کہ اس میں کہی تھی۔ اچھا سر، یہ جو ابھی عمران خان صاحب تو مایوس ہو گئے ہیں، آپ کو اب بھی کچھ امید ہے کہ یہ ٹی او آر کے نام پہ بیٹھک جاری رہے گا اور اس سے کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بیٹھک اگر ابھی تو میں نہیں سمجھتا ڈیٹ ہے، بیٹھک اگر ہوئی تو ایک ہوگی، وہ فائنل ہوگی، اسی پہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں حکومت کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ روڈوں میں کہاں بھی جا سکتے ہیں، عدلیہ میں بھی جا سکتے ہیں کہ بھائی ہم آئے، ہمیں نہیں سنا گیا، آپ کی طرف بھیجا تھا، آپ نے یہ لکھ کے بھیجا ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اس ملک میں سے پیسے اٹھائے گئے، لیے گئے، نکالے گئے، ٹیکس نہیں بھرا گیا ہے، اس پیسے کو چھپایا گیا ہے، باہر پراپرٹی لی گئی ہے، اپنے ڈکلیریشن میں نہیں دیا گیا ہے۔ یہ جب بھی پراپرٹیاں لی گئی، کوئی یہاں پہ جو ڈکلیریشن، کیونکہ ساری فیملی سیاست میں ہے، الیکشن کمیشن میں ڈکلیریشن ہوتی۔ لیکن آپ ابھی پوری طرح مایوس نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی سڑکوں پہ جانے کا یا کورٹ میں جانے کا وقت نہیں آیا؟ کوئی کرن ابھی باقی ہے؟ اس کے لیے عید کے بعد یہ فائنل ہو جائے گا۔ اچھا، عید تک آپ لوگ انتظار کریں گے؟ اس کے بعد تو یہ ہو جائے گا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں ہم۔ ابھی نیکسٹ میٹنگ حکومت کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے ابھی طے کیا ہے ہم نے کہ ٹیم ہے، پوری وضاحت قوم کے سامنے رکھے گی، یہ ہے۔ اس کے بعد حکومت کا اس کے بعد کیا جواب ہے، حکومت کتنا انکلائنڈ ہے کہ وہ آئے، بات کرنا چاہے، اس مسئلے کا حل نکالے۔ لیکن آپ کی اپوزیشن کے ایک حصے عمران خان صاحب نے تو آلریڈی مایوسی کا اظہار کر کے سڑکوں پہ جانے کا اعلان کر دیا، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے یا پوری اپوزیشن؟ ابھی تک تو ان کا فیصلہ ہے۔ اچھا، ہم نے فیصلہ نہیں کیا، جب ہم بیٹھیں گے ہماری پارٹی آپ یہ نہیں سمجھتے ساری اپوزیشن کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے، کیونکہ اپوزیشن میں 7-8 جماعتیں، ان کے ساتھ، اس کے ساتھ پاکستان کی دوسری باہر بھی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں، ان کو ساتھ مل کے ایک فیصلہ کریں گے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن آپ ہیں، ٹی او آر کمیٹی کو عملاً اعتزاز صاحب لیڈ کر رہے ہیں، خان صاحب نے یک طرفہ خود فیصلہ سنا دیا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انہوں نے اپوزیشن کے اخلاقیات کی خلاف ورزی کی؟ دیکھیں، میں کسی کی پارٹی کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کروں گا کہ اس نے کوئی پارٹی جو کام کر رہی ہے، جو ٹی او آر پہ کام کر رہی ہے، اس کو ہٹ کے ایک اپنا فیصلہ کیا ہے، اس کا سولو فلائٹ ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ میں ان کو تجویز کروں گا کہ سولو فلائٹ ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس بات پہ ہمیشہ
سیاست کی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلو، چاہے وہ MRD کی ہو چاہے ARD ہو، ہم نے ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے فیصلے کیے. لیکن خان صاحب نے کبھی کسی کو ساتھ چلانے کی کوشش نہیں کی. ابھی ان کو چلانا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس بھی راستہ نہیں ہے. اس بات کا کتنا امکان ہے کہ ہم سید خورشید شاہ کو، عمران خان کو، طاہر القادری صاحب کو اور دوسرے لیڈروں کو ایک ساتھ سڑک پہ میاں نواز شریف کے خلاف نعرہ زن دے کے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہو رہا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس سمت پہ جانا ہے. کہ خورشید شاہ تو بیٹا نہیں کرتا، ویری فرینکلی پارٹی لیڈرشپ بلاول بھٹو چیئرمین ہے، اس کا فیصلہ ہوگا، وہ خود آگے آئیں گے. فیصلہ بلاول بھٹو صاحب کا ہوگا یا آصف علی زرداری صاحب؟ بلاول بھٹو صاحب کا ہوگا، وتھ کنسلٹیشن وتھ آصف علی زرداری. نہیں، لیکن ان دونوں میں لیڈنگ حیثیت کس کی ہے؟ اس وقت تو بلاول صاحب کی ہے. اچھا، کیونکہ زرداری صاحب نے اس کو مکمل اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک طرف تھوڑی سی نرمی، دوسری طرف سختی کیوں ہے؟ کہیں سے نرمی نہیں ہے، کہیں سے نرمی نہیں ہے. میں ابھی بھی دبئی گیا، جب ان سے ڈسکشن ہوا تو اس نے کہا جو چیئرمین بلاول کہہ رہا ہے بالکل میری پالیسی ہے، اور آپ اپوزیشن کو لے کے ساتھ چلیں. لیکن لگتا ہے کہ اعتزاز صاحب بلاول سے لائن لیتے ہیں اور آپ زرداری صاحب سے. ہم بلاول صاحب سے لائن لیتے ہیں، میں بھی ان سے لائن لیتا ہوں، اعتزاز صاحب ان سے لائن لیتے ہیں، اور ہمیں بات کرنی پڑتی ہے تو زرداری صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. ہم کب تک یہ ایکسپیکٹ کریں، آپ کا تو بہت وسیع تجربہ بھی ہے، کہ یہ معاملہ ایک طرف آپ لوگوں کی لائن واضح ہو جائیں گی کہ آپ لوگ ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں یا کہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نکل؟ دیکھیں، پولیٹیکل سلوشن کے لیے تو ہم نے بڑا اچھا موقع ان کو دیا ہے حکومت کو، کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے مسئلہ کا حل نکالے. ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک سپریم عدالت ہے، ان کے ججز فیصلہ کریں، کمیشن بیٹھ جائے، منی ٹریل کا پتہ پڑ جائے، کیسے ہوا ہے کیسے نہیں ہوا ہے. کیونکہ یہ چیز تو حکومت کو ماننی پڑے گی کہ جو حکمران ہوتے ہیں سب سے پہلے جواب دہ وہ ہوتے ہیں. آرڈنری کیسز کے لیے، کرپشن کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے، لون ڈیفالٹر کے لیے، لون معاف کرنے کے لیے قانون آلریڈی. شاہ صاحب، یہ جواب دہی کا سسٹم آپ لوگوں نے اپنے 5 سال اقتدار میں کیوں نہیں بنایا؟ اگر آپ لوگ بنائے ہوتے تو آج میاں نواز شریف بھی ان کے سامنے جواب دہ ہوتے. ہم نے بنایا تھا، ہم نے اس احتساب ایکٹ کو بالکل نئے طریقے سے بنا کے تیار کر کے، کیونکہ یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں، ہم نے میاں صاحب کو بھی دکھا دیا، اور ہم نے اپنا خواجہ آصف، یہ سب لوگوں نے دیکھا، تیار ہو گیا. مگر ایک شخص نے، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر نے اس پہ کہا کہ نہیں، ہمیں منظور نہیں ہے. اگر اس وقت یہ چیز تیار ہو جاتی، یہ امپلیمنٹ ہو جاتی. آپ لوگوں نے احتساب کے لیے نیا قانون پروپوز کیا تھا، اور لیکن چودھری نثار صاحب میاں صاحب نے بھی اپروو کیا، خواجہ آصف نے دیکھا، دوسروں نے دیکھا، فائنلی نہیں ہوا. کہا گیا کہ جی آپ لیڈر آف اپوزیشن اس سے متفق نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہتے. یہ جو موجودہ نیب ہے، اس میں یہ سکت ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکے؟ اس وقت تو نظر نہیں آتی، کیونکہ انصاف تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑے کا احتساب ہونا، سب سے بڑا جو اس کا احتساب ہونا چاہیے. یہ چیئرمین نیب آپ لوگوں نے نامزد کیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی میاں صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں، کسی اور سے مل گئے ہیں؟ میں ابھی بغیر ثبوتوں کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مل گئے ہیں، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو اتنا بڑا ایشو ہوا ہے، اس کو نیب کو سو موٹو لینا چاہیے تھا، انڈیپینڈنٹ، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے، سو موٹو لینا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہے. ان پہ بھی ایک بڑا ذاتی الزام لگ گیا ہے کہ وہ ابھی تک فوج سے پینشن لیتے رہے، ہر مہینے ایفیڈیوٹ دے کے. اس بنیاد پہ آپ نہیں سمجھتے ان کی؟ مجھے پی ایچ سی میں یہ درخواست آئی ہے، میں نے ابھی آڈیٹر جنرل کو بھیجا ہے کہ آپ مجھے بتائیں اس کی حقیقت کیا ہے. اس سے پہلے بات کرنا فضول ہے میرے لیے، کہ جب مجھے پورا علم نہیں ہے، کیونکہ میری جو آرمز ہیں، جب میرے آئیز ہیں اس وقت پی ایچ سی کی، وہ آڈٹ ہے، تو اس کو بھیجا ہے کہ اس وقت مجھے بتا. ناظرین، لیڈر آف دا اپوزیشن جناب سید خورشید شاہ صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قومی اسمبلی میں قائد اختلاف جناب سید خورشید شاہ صاحب. ابھی سندھ میں آپ لوگوں کی حکومت ہے, ادھر آپ لوگ کوئی احتساب کا سسٹم کیوں نہیں بنا کے دیتے؟ کرپشن میں تو آج بھی آپ کا سندھ سب سے ٹاپ پہ. میں آپ کہہ سکتے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا ٹاپ میں. ٹاپ میں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پاناما والے ہیں, وہاں تو بلینز کی کھیل ہو رہی ہے. وہ تو شخصیات میں خیر نہیں, مسلم لیگ کا طریقہ بھی بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے, میں اس کو جانتا ہوں, لیکن جو وہ مختلف رینکنگ آ رہی ہے, رینکنگ تو وہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہے. پیسہ تو کہیں سے کیا ہوگا نا. آپ اتنا ظلم تو نہ کرنا ایک دم حملہ کر دے کہ سندھ. اچھا چلے, میں یہ ظلم تو نہیں کرتا, لیکن یہ ظلم نہیں ہے کہ لوگ, یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں کرپشن کو کوئی ذی شعور آدمی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور ہم سیاستدان سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ ہمیں کرپشن کو. لوگ کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی بھی کر رہی ہے, سب کر رہے ہیں. سیاستدان اس دائرے میں نہیں آتا. یہ ظلم نہیں ہے کہ لوگ سیاست کرے یہاں پہ, حکومت کرے یہاں پہ, لیکن گھر بنائے باہر, جائیداد رکھ کے باہر, بچوں کو رکھ کے باہر. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں ایک ایسا قانون بننا چاہیے کہ جو بھی پاکستان میں کسی اہم منصب پہ ہو وہ سب کچھ اس ملک کے اندر لے آئے؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہیے, ایسا قانون بننا چاہیے. اور میں نے کہا بھی ہے اپنی دو تقریروں میں کہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, وہ کیوں ترقی نہیں کرتے, کیوں اچھے نہیں ہوتے. اس کا ریزن ہے جو اعلیٰ اقتدار والے ہیں, جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں, وہ پریفرنس دیتے ہیں کہ مجھے امریکہ سے چیک اپ کرانا ہے, مجھے لنڈن سے چیک اپ کرانا ہے, اور وہ بل بھی لیتے ہیں سرکار سے. بھائی پاکستان میں ہاسپٹلز نہیں ہے, میں دوائی لینے کے لیے تیار نہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل سے پتہ نہیں کون سی ہوگی, خراب ہوگی, نمبر 2 ہوگی. بھائی ہم تو 400 آدمی ہوں گے, 600 ہوں گے, 1000 ہوں گے, وہاں تو کروڑوں آدمی دوائی لیتے ہیں. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ ان کے لیے قانون اور دوائیں اور ہیں, ہمارے لیے اور ہیں. تو یہ چیزیں لیڈر ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو پاکستان کے اندر علاج کرنا چاہیے تھا؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کو دکھانا چاہیے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو بہت لمبی زندگی دے, تاروں سے بڑھ کر زندگی دے, مگر ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے. اور زرداری صاحب کو سجیسٹ کیا کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں کریں. وہ تو جہاں ہی کراتے تھے جب پریزیڈنٹ تھے, تقریباً جہاں کراتے. ایک مرتبہ اس کا علاج ہوا جب ان کا کوئی, آپ فرما رہے تھے نا کہ علاج کے لیے باہر ہیں. نہیں, علاج وہ کراتے, ڈاکٹر ہیں باہر, تو ظاہر پاکستان میں تو نہیں آئے گے نا. جب پاکستان ہوتے تھے تو پاکستان میں کرواتے تھے, مگر ایک مرتبہ جب اس کو بڑا اٹیک ہوا تو اس کو دبئی لے کے جانا پڑا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون بننا چاہیے کہ پاکستانی لیڈروں کے اور اہم مناصب کے لوگوں کی باہر پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان لیڈروں کی باہر پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے, پاکستان لیڈروں کے کوئی اکاؤنٹ باہر نہیں ہونے چاہیے, پاکستان لیڈروں کے علاج باہر نہیں ہونے چاہیے, پاکستان لیڈروں کے گورنمنٹ اسکولز میں بچے پڑھنے چاہیے. تب مزہ آ جائے گا نا. آغاز پیپلز پارٹی کی قیادت کیوں نہیں کر دیتی اس اچھے کام کا؟ زرداری صاحب خود پہلے پہل کر دیں. اب زرداری صاحب کیا کریں گے, ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے. نہیں, باہر تو پراپرٹی ہے نا ان کی, رحمان ملک صاحب کی ہے, ان کی ہے, پیپلز پارٹی. میں نہیں سمجھتا زرداری صاحب کی باہر پراپرٹی ہے. اچھا, اپنے کوئی پراپرٹی نہیں ہے ایسی کوئی. میرے ساتھ انٹرویو میں اعتزاز صاحب نے مان لیا تھا. لندن میں کوئی نہیں ہے. لندن میں ہوٹل, دبئی میں ہے. دبئی میں شاید بی بی کی تھی, بی بی نے کہا. ہاں, تو بی بی کی, بلاول کی, ان کی, یہ سب جس کی بھی ہو, لیکن اس میں تو دیکھیں اس بات میں, اس میں کوئی کباہت نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. ہم سب کو اس چیز پہ کرنا پڑے گا, آنا پڑے گا. اگر پاکستان کو ہمیں مستحکم مضبوط دکھانا ہے تو ہمیں لوگوں میں یہ جیسچر دینا پڑے گا. مارشل لا کا کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک کے جو اندرونی آج کل حالات ہیں ایسے ہیں جس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مارشل لا کا خطرہ ہے. ہم کس محاذوں پر لڑیں گے؟ مارشل لا سے بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم بیٹھ جائیں, سب بیٹھ جائیں, سب اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں, ایک نیا راستہ نکالیں. لیکن اس ملک میں کیا جمہوریت ہے, عملاً مارشل لا نہیں ہے؟ اس ملک میں ہم زیادہ تر تو کنٹرول ڈیموکریسی رہی ہے نا. جمہوریت تو میں سمجھتا ہوں 5 سال ذوالفقار علی بھٹو کی, اس کا نتیجہ ہم نے سزائے موت دیکھا. ابھی بھی کنٹرول, اور ڈیموکریسی اس اگلے 5 سال میں تھی, اس کا نتیجہ دیکھا کہ ہمیں میمو اسکینڈل میں دیکھنا پڑا, اس کو فیس کرنا پڑا. دوسری چیزیں تھریٹس ہم نے
फेस करनी शुरू की। जब आप सड़कों पे आएंगे तो ये कंट्रोल डेमोक्रेसी मजीद कंट्रोल नहीं हो जाएगी? पॉसिबिलिटी है, इन हालात में पाकिस्तान में हुआ ही ऐसा है हमेशा। अच्छा, माजी में जब भी एहतजाज हुआ, धरने हुए, पीने की तहरीक थी, चीफ जस्टिस की बहाली थी, ये पिछले धरने थे, वक्त ने साबित किया कि उसके पीछे कोई ना कोई स्क्रिप्ट था। अब के बार जो एजिटेशन होगा या अभी जो खान साहब तैयारी कर रहे हैं और कादरी साहब, ये स्क्रिप्ट का नतीजा है या उनका अपना? आप एक बात को तस्लीम करेंगे कि एमआरडी की तहरीक कोई तहरीक किसी उसके पीछे कोई नहीं। मैं पीने का जिक्र किया। पीने नेचुरली वो तो बातें सामने IGI का आप देख ले, IGI का देख ले, PNA देख ले। फिर अब तो जुडिशियल मूवमेंट के बारे में भी ये बातें होने लगी। ना, जुडिशियल मूवमेंट में हम लोग थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई नहीं था, क्योंकि जुडिशियल मूवमेंट ही किसी फिर जब आपकी हुकूमत में हो रही थी, आपको याद नहीं है एक टेलीफोन भी आया था? नहीं, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसका मैं आई विटनेस हूँ। ये आप लोगों की सोचों में है, लोगों की सोचों में है, मगर मैंने काफी बार कहा है कि ये फैसला सियासी फैसला था, हम लोगों ने मिलकर किया था, प्राइम मिनिस्टर ने, जरदारी साहब ने, हम सब ने। लेकिन ये पिछले धरने इमरान खान के उसमें एंड टाइम पे एक पॉलिटिकल मिस्टेक हमसे हुई, जिसमें ये कहा गया कि बेहतर है कि आर्मी चीफ को बुलाया जाए कैनी को और उसको कह के उनसे बात करें, बताए कि हम ये रोक रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ इख्तलाफ भी हुआ कि हमें खुद बताना चाहिए। पिछले धरने तो स्क्रिप्टेड थे ना, इमरान खान साहब और कादरी साहब के? मुझ पे बहुत लोग नाराज थे। नहीं, स्क्रिप्टेड तो थे ना? मुझ पे बहुत लोग नाराज थे। क्यों नाराज थे? जिससे शुरू में आपने कहा कि मैं ढाल बन के खड़ा हो गया। हाँ, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो स्क्रिप्टेड थे, नेचुरली थे। और इमरान खान साहब और कादरी साहब के उन धरनों का पार्लियामेंट को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फायदा हुआ या नुकसान? बहुत नुकसान हुआ। तो इसकी क्या गारंटी है कि अब के बार जब आप और खान साहब और कादरी साहब इकट्ठे निकलेंगे तो ये स्क्रिप्टेड नहीं होंगे और इसका नुकसान नहीं होगा? हम उस हद तक नहीं जाएंगे कि हम किसी और को बुला लें या किसी और के कंधे पे, जैसे हमने 88 93 में हमने देखा। आपको याद होगा कि 97 में जब नवाज शरीफ आया था तो एक हमला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और फारूक लगारी ने हमें मैसेज भेजा, मुझे, मैं उसका डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन था, बीबी अपोजिशन लीडर थी, बीबी आउट ऑफ कंट्री थी, यहाँ से चली गई थी, एक केस बनाया था, आपको याद होगा। उन लोगों ने मैसेज भेजा मुझे कि शाह साहब को कहें कि उनके कज़न है मंसूर लगारी, वो आ गए मेरे पास कि आप 300-400 लोग कल सुप्रीम कोर्ट पे पीपल्स पार्टी के लिए आए और मैं 58(2)B लगा दूंगा। तो मैंने कहा, भाई आपको हम इतने भोले नजर आते हैं कि हम अपने 4 बंदे शहीद करवाए, पिंडी से लाए, और 2 बंदे मुस्लिम लीग नून के शहीद हों। मैं नहीं, उसका तो मैंने शुरू में जिक्र भी किया कि हम आपके उस किरदार के मोतरब भी है और आपके बारे में। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि मैंने जब बीबी से बात की कि बीबी, मैंने कहा कल, बीबी कहे मुझे बताया तुमने, हो सकता है ना, तो बीबी ने कहा फिर तुमने कहा, मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक किया, हम किसी के आम नहीं बन सकते कि कोई हमारे आर्म्स के थ्रू, बाजुओं की ताकत पे आके फिर एक मरतबा सिस्टम को तबाह कर दे। तो पीपल्स पार्टी ने कोशिश हमेशा ये की जी, और उसके हम मुतरफ भी है। लेकिन क्या आप जो कादरी साहब पे फिर दौरा पड़ जाता है और खान साहब को कुया के कान में कह देता है, तो आपको यकीन है कि आप फिर खान साहब को और कादरी साहब को काबू कर सकेंगे? देखें, ये चीज़ें वक्त और हालात के तहत ही तय होती है। मैं अभी ये कह दूंगा हम, क्योंकि वो हम ये दावा नहीं कर सकते कि किसी को फलाने को हम काबू कर लेंगे या नहीं करेंगे, ये न मेरा हक बनता है, नहीं मैं कर सकता हूँ, न कर सकता हूँ। लेकिन आप ये गारंटी करते हैं कि पीपल्स पार्टी कभी मामले को उस तरफ नहीं ले जाएगी? पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे मामले को इस तरफ नहीं ले जाएगी जहाँ से मुल्क के सिस्टम, डेमोक्रेसी को कोई खतरा हो। और इस वजह से ही मैं बार बार हुक्मरानों को कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हाथ बांध के कह रहा हूँ, हर जगह पे उनको कहा कि खुदा के वास्ते अगर 2 स्टेप आपको पीछे भी होना पड़े, हो जाओ। हम 2 स्टेप पीछे हुए थे, हमने यूसुफ रजा गिलानी कुर्बानी दे दी थी,
اور اس شخص نے بھی بڑے فراغ دلی کے ساتھ کہا کہ اب میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں بیٹھوں. تو پیپلز پارٹی کی ہسٹری کو دیکھ کے پھر ہم نے اس وجہ سے اپنے 5 سال باعزت پورے کیے اور پاکستان کی 68 سالہ ہسٹری میں ایک نیا ایک کنسیپٹ دیا کہ پاکستان میں جو اقتدار ہے اس کی جو ٹرانزیشن ہے سموتھلی بھی ہو سکتی ہے. ناظرین، موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال سے متعلق قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ صاحب کے ساتھ یہ جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں تشریف فرما ہیں جناب سید خورشید شاہ صاحب. شاہ صاحب، ہم تو یہ اندرونی جھگڑوں میں یہ 3-4 سال گزر گئے، لیکن پاکستان اس وقت تقریباً 3 سائیڈ سے آئسولیشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ایران کے ساتھ کشیدگی، ہندوستان کے ساتھ کشیدگی اور اب افغانستان کے ساتھ کشیدگی. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، یا مجموعی سیاسی قیادت؟ اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، حکومت بھی ہے، دونوں ہے، دونوں کا رول ہے. فارن پالیسی ہماری کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ ایسا ہے اور حکومت بھی دیکھ رہی ہے کہ ایسا ہے، اور سب سے اپر ہینڈ حکومت کا ہے. یہ ذمہ داری حکومت کے اوپر آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بعد میں آتی ہے. کمزوری کیا ہے فورن پالیسی میں ہماری؟ اگر دوسرا فریق ہٹ درمی کر رہے ہیں، انڈیا بھی کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو سسٹم ہے فارن پالیسی کا وہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے دونوں ایک ساتھ نہیں چل رہا ہے. اور جو دو ہم نے ایڈوائزر لگائے ہوئے ہیں، کوئی کہاں سے ایڈوائز دیتا ہے، کوئی کہاں سے ایڈوائز دیتا ہے. ہماری فارن آفس کنفیوزڈ ہے. وہ جب ایک ایڈوائزر اپنا ایڈوائز دیتا ہے، پھر کوئی اور دیتا ہے، وہ سمری بنتی ہے، پرائم منسٹر کے پاس چلی جاتی ہے، 3 مہینے وہاں پڑی ہوئی ہے، ان کا جواب نہیں ملتا. خلوتوں میں حکمران بتاتے ہیں کہ جی فوج ہمیں کرنے نہیں دیتی تو اس لیے ہم نے ان پہ چھوڑ دیا ہے. یہ درست نہیں، خلوت میں بولے کیوں نہیں ظاہر بولتے ہیں؟ اگر نہیں بولتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتا، ہم تو جا رہے ہیں، کام نہیں ہونے دیتے. ہم ملک کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی سے نہیں کھیلنا چاہتے. پھر ان کو آگے آنا چاہیے، بولنا چاہیے، بلنٹلی بولنا چاہیے. یہ ہندوستان کے معاملے میں ہٹ درمی ہندوستان کی ہے یا غلطی ہماری ہے؟ دیکھیں، میں کیوں تو پاکستانی ہوں، اس ملک کا نیچر ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہماری ہٹ درمی ہے، غلطی ہماری ہے، تو ایک جواب آئے گا. میں اگر کہہ دوں کہ انڈیا کی ہٹ درمی ہے، انڈیا غلط کر رہا ہے، تو اس میں برحق ہوں گا میں. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک لائن اسکیچ کرنی چاہیے نا، کہ پاکستان کی پالیسیز کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. بدقسمتی پاکستان کی ہسٹری کا پہلا دور ہے کہ پاکستان اپنی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ آئسولیٹڈ پوزیشن میں چلا گیا. اور وہ مسئلہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان نے اپنی 30-35 سالہ جو ریلیشن شپ تھی، جو ہم نے اپنے پر برڈن لیا، آج وہ ہمارے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہماری افغان پالیسی میں کیا سقم ہے؟ بھائی، افغان پالیسی کو ہم نے آج تک سیریسلی لیا ہی نہیں ہے. ہم ٹیمپرری اس پالیسی کو لیتے گئے کہ آج کا وقت نکال لو، یہ 6 مہینے نکال لو، اگلے 6 مہینے نکال لو، اس کو اس طریقے سے طے کرو. افغانستان بھی ہمارے جتنے طالبان ہیں بٹھائے ہوئے ہیں اس میں، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ نے حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب اس چیزوں میں 2 ملکوں میں مرغی حرام ہو رہی ہے. 2 ملکوں میں اس ملک کے بے گناہ افغانستان کے اور ہمارے عوام مر رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے. پاکستان کے حکمرانوں کو تو نقصان نہیں ہوگا نا، الٹیمیٹلی اسٹیٹ کو نقصان ہو رہا ہے نا، اسٹیٹ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، اسٹیٹ کا لاس ہو رہا ہے نا. ہم نے ہر وقت یہ کہا ہے کہ پیسفل افغانستان پاکستان کے لیے بہت بڑا میٹر کرتا ہے. شاہ صاحب، لیکن اپوزیشن بھی صرف تنقید کر رہی ہے، کوئی جوابی نیریٹو پالیسی کی صورت میں آپ لوگوں نے افغانستان کے محاذ پہ، ایران کے یا انڈیا کے محاذ پہ پروپوز کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہم نے اپنی باتوں میں، اسپیچز میں، میٹنگز میں کی ہے. دیکھیں، افغانستان پہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس چیز کو صافی صاحب اس چیز کو دیکھیں، اپوزیشن کتنی پازیٹیو رہی ہے. جب بھی حکومت نے اپوزیشن کو بلایا، بڑے ڈیفیکلٹ ترین ہم سے فیصلے کروائے.
मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला चलो ले लेते हैं, हम करवाया। मुल्क के इंटरेस्ट में, स्टेट के इंटरेस्ट में पीपल्स पार्टी और अपोजिशंस खड़ी हो गई, ठीक है जी। ये आज फॉरेन पॉलिसी का मसला है। क्यों नहीं हुकूमत इस पे सबको बुलाती है, आओ जी बैठे, आए बैठ जाते हैं, सारे लीडरों को बुला लें, उनको बताए एजेंडा ये है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, एस्टेब्लिशमेंट को बुला ले, बैठा दे। बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद शाह साहब हमें वक्त देने का।